مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو قطرہ قطرہ بولے گا، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سہل گزار منبر سلونی، ابن ام نبی در حلتا، مہر برج انما، شہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء، عروۃ الوثقی، کلمات الحسنی، نور اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، سیف اللہ، عبد اللہ، باب اللہ، ید اللہ، الغالب اکر جانم، علی ابن ابی طالب صلوات انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو احد بھی ہے، واحد بھی، اول بھی ہے، آخر بھی، خالق بھی ہے اور مالک بھی، جس نے اس کائنات کو خلق کیا۔ بے شک وہ رب بے نیاز ہے، عزت والا ہے، حکیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ سمندر کو قطرہ اور قطرے کو سمندر بنانے پر قادر ہے۔ وہ رب بہت اتنا قریب ہے، اس نے ہمیں اتنی نعمت اور رحمت سے نوازا کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، خالق ازل صاحب کن مالک ہستی، خالق ازل صاحب کن مالک ہستی، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہی ہوں، رکھتا بھی نہیں کان، رکھتا بھی نہیں کان، تو سنتا ہے دعائیں، پالو تیری کامت یہ میرا کدھی کہاں ہے، محمود ہے تو اتنا، محمود ہے تو اتنا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بلند ہے، یہ تیرا حسن ہے، یہ تیرا حسن ہے کہ حسنین کا رب ہے، فاتح ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ صلوات محمد والے محمد صلوات زان گرامی، اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ انسانوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ زان گرامی، اب انسان اپنے اوپر ظلم کیسے کرتا ہے؟ جو احکامات پروردگار پر عمل نہ کرے یہ بھی ایک ظلم ہے، جو ظالم کا ساتھ دے اور مظلوم کو تنہا چھوڑ دے یہ بھی ایک ظلم ہے، جیسا کہ دور حاضرہ میں فلسطین تنہا ہے اور سب ظالم کے ساتھ ہیں، وہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دور یزید میں میرے مولا حسین تنہا تھے اور سب یزید کے ساتھ تھے، لیکن میرے مولا حسین نے سر کٹانا تو منظور کیا لیکن سر جھکانا منظور نہیں کیا، اور اسی دور میں ان کے غلام آیت اللہ علی خامنائی ہیں جنہوں نے ظالم پر وار کر کے بتا دیا کہ علی والے سر کٹا تو سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے اور جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ قصص الانبیاء
جس میں ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت سلمان کا قافلہ جا رہا تھا اور سامنے چوٹیوں کا قافلہ آ رہا تھا. زان گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو اتنی فضیلت ادا کری کہ وہ جن ملائک سب کی آواز سن سکتے تھے. تو چوٹیوں کی جو سردار تھی نا، اس نے بولا پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں سلمان بے شعوری میں ہمیں کچل نہ دے. ہوا کے زور سے یہ آواز حضرت سلمان کو گئی. حضرت سلمان نے چوٹی کی سردار کو اپنے ہاتھ پر بلایا اور کہا تو نے یہ کیا کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ کہ کہیں بے شعوری میں سلمان ہمیں کچل نہ دے. تو حضرت سلمان نے کہا پتا تو زیادہ افضل ہے یا میں؟ چوٹی نے کہا میں. حضرت سلمان نے کہا دلیل دے. چوٹی نے کہا جو نبی کے ہاتھ میں بیٹھی ہے وہ زیادہ افضل ہے. زان گرامی، میں سوچ رہی ہوں ان واقعات کو لکھنے والوں پر جنہوں نے واقعات لکھے، ان کو حضرت سلمان کے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی چوٹی نظر آ گئی، لیکن غدیر خم میں رسول خدا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ نظر نہیں آیا. سلوات. زان گرامی، پہلے اس دنیا میں پانی ہی پانی تھا، کہیں زمین نہیں تھی، کہیں خشکی نہیں تھی. پھر اس بے دل کے دل میں خیال آیا کہ میں اور کچھ بناؤں، تو بس اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا زمین پر جتنا بھی پانی ہے اس کے اوپر تیز ترین ہوا چلاؤ. فرشتوں نے تیز ترین ہوا چلائی، لہریں اٹھی، جھاگ بنے اور وہ جھاگ ایک نقطے کی شکل میں بن گئے جس پر آج آپ اور میں بیٹھ کر مجلس حسین کر رہے ہیں. اس زان گرامی، زمین بند ہو گئی لیکن زمین کام رہی ہے. زمین کو سکون نہیں آتا. جبرائیل آئے ہیں پروردگار کے پاس اور کہتے ہیں پروردگار عالم، تیرے حکم سے زمین کو بنا تو دیا لیکن اس زمین کو سکون ہی نہیں آتا. اب اللہ کہتے ہیں جبرائیل تو زمین پر جا اور اپنی ملکوتی انگلی سے زمین کے وسط میں ایک خیال